اللہ کی طرف سے جو احکام آئیں گے وہ احکام آئیں گے حالات کے، ماحول کے، طبیعت کے، معمول کے، حیثیت کے خلاف. تو ترقی کے لیے ہے کہ حکم پر جمنے والوں کے لیے ترقی کی خوشخبری ہے. کیا ہے کہ ترقی ان کے لیے، ترقی ان کے لیے، یہ تقوی کے ساتھ جمنے والے ہیں ان کے لیے ترقی ہے. تو جو انکار کرتے ہیں حکم سے وہ ان کے لیے محرومی ہے، ان کے لیے محرومی ہے جو حکم سے انکار کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہر موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے تو کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے تو کیا چاہتے ہیں. کہ صبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ آدمی حکم پر جمے حالات کے مقابلے میں. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے، صبر اور تقوی ایک ساتھ، صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے. جہاں بھی دیکھو گے صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے، کیونکہ صبر کسی کام کا نہیں تقوی کے بغیر، صبر کسی کام کا نہیں ہے تقوی کے بغیر. کہ آدمی کے اندر تقوی سے ہی صبر پیدا ہوتا ہے. تقوی اور صبر یہ لازم ایک دوسرے کے ساتھ. سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا صبر اور تقوی پر آ کر ختم ہوا ہے. انہ من یتقی ویصبر، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا صبر کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. من یتقی ویصبر. لیکن لوگ صبر کرتے ہیں، لوگ صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر، صبر کرتے ہیں لوگ تقوی کے بغیر. وہ کہتے ہیں کہ برداشت کرو حالات، اور اس برداشت کرنے سے کشادگی کا اور حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے صبر پر کشادگی کی سوادہ تقوی کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہے تقوی کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دو چیزیں خاص ہیں، ایک صبر ہے، ایک تقوی ہے. بھائیوں کے مقابلے میں صبر، اور زلیخا کے مقابلے میں تقوی اختیار کیا. یہ کہہ کہ اگر تم صبر کرتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو گئے، گناہ میں مبتلا ہو گئے، اگر صبر کرتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے صبر کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. یہ فرمایا کہ نیک انجام صرف تقوی والوں کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین. اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں جو ناگواری آئے، اس راستے میں جو ناگواری آئے اس ناگواری کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو، ناگواری کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو. جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کے قدم نہیں جنتے. ہاں، وہ شکایت کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. جی ہاں، وہ شکایت کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے پچھلوں کے حالات نہیں ہیں. اس لیے ایک اصول بتلایا کہ جب تمہیں اس راستے میں تکالیف آویں تو ان تکالیف کو انبیاء کی تکالیف میں تلاش کرو. کس نبی کو کہاں پیش آئی، کس صحابی کو یہ بات کہاں پیش آئی. کیونکہ یہ بات حق ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو سب کچھ پیش آنا ہے جو صحابہ کو پیش آ چکا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ پہلے نبیوں کو کہا جا چکا. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. ہاں،
اس لیے اس کام میں چلنے والوں پر سب سے پہلے تہمتیں لگیں گی. کیا لگیں گی؟ تہمتیں. جی ہاں، یہ تہمتیں لگیں گی. تہمت اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اپنے کام کے قابل نہ رہیں اور عوام ان کی بات کو قبول نہ کریں. سنو غور سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ ان کے تہمتوں سے اور ان کی طرف سے آنے والے الزامات سے آپ شک میں نہ پڑیں. آپ شک میں نہ پڑیں، اس لیے کہ جب نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے اور وہ صبر کرتے رہتے ہیں تو یہ کہ جب ان کے صبر کی انتہا ہوتی ہے تب مدد کی ابتدا ہوتی ہے. ہاں، لوگ تھوڑا سا صبر کر کے چاہتے ہیں کہ مدد کیوں نہیں آئی، حالانکہ صبر کی انتہا پر مدد کی ابتدا ہے. سنو غور سے، صبر کی انتہا پر مدد کی ابتدا ہے. جیسے علاج کی انتہا پر شفا کی ابتدا ہوتی ہے. ڈاکٹر طرح سوال کرتا ہے، آپ نے دوا پوری کھائی؟ کتنے دن کھائی؟ جی ہاں، وہ کچھ نہیں، 15 دن کا علاج تھا اور دریا میں ناغہ ہوتا رہا. جی ہاں، سنو غور سے. ایک کورس ہے دوا کا، ایک دوا کا کورس بہت معمولی چیز ہے. ایک دوا کا کورس ہے، اس کے ایام ہیں متعین، وہ پورا نہیں کیا تو شفا کی ابتدا بھی نہیں ہوگی. سنو غور سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کسی طرح یہ کہیں کہ اگر صبر کی انتہا ہو گئی تو شفا کی، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کی ابتدا ہوگی. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء، کہ جب یہ صبر کرنے میں اس حد کو پہنچ جائیں گے جو ہمیں مطلوب ہے. بہت توجہ سے بات سننا. جب یہ صبر کرتے اس حد کو پہنچ جائیں گے جو حد ہمیں مطلوب ہے، تو ہماری مدد آ جائے گی ان کے اوپر. ہماری مدد جب آئے گی جب ہم دیکھ لیں کہ انہیں صبر میں ہے. بھائی تو رہے جلا دو بھائی، ہم یہ دیکھ لیں کہ انہیں صبر میں انتہا کر دیں. صبر میں بہت مزے کی بات ہے. اب جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ صبر میں انتہا کر دی، اور میں تو آپ کو سچی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو کس بندے سے کتنا صبر مطلوب ہے اس کی کسی بندے کو خبر نہیں ہے. کسی بندے کو اس کی خبر نہیں ہے. سنو غور سے، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب تک صبر کریں. وہ تو ہر مریض کا علاج ڈاکٹر کے یہاں مختلف ہے. آپ کا علاج 6 مہینے کا ہے، آپ کا علاج سال بھر کا ہے. جی ہاں، آپ کا علاج 6 مہینے کا، آپ کا علاج 5 سال کا ہے. جی ہاں ڈاکٹر، یہ بیماری ہے، اس کا علاج 5 سال چلے گا. مریض دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے علاج کی مدت ختم نہیں ہوتی. جی ہاں، اب دیکھیے علاج کے طریقے، 5 سال کا علاج، 4 سال کا علاج، مسلسل ایک ہی دوا ناغہ نہیں ہو سکتی. تو کوئی مریض کہہ سکتا ہے ڈاکٹر سے کہ نہیں 5 سال کے نہیں، میں تو 1 سال کروں گا بس؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ معالج ہے، وہ تمہارا معالج ہے، وہ طے کرے گا. بالکل یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو کس بندے سے کتنی قربانیاں مطلوب ہیں اس کو بندے نہیں جانتے.
اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کی مدت بتلائی ہے قیامت میں ملاقات. کب؟ قیامت میں وہاں ملیں گے حوض کوثر پر. جی ہاں، لوگ اس امید تک جارے سال گزار دیتے ہیں کہ اگلے سال میں کچھ ہو جائے گا، اگلے سال میں کچھ ہو جائے گا. جی تبلیغ جاری حکومت کو صبر کرے کہ ایک سال کی بات ہے، الیکشن ہوں گے، حالات بدلیں گے. جی ہاں یہ بات ہے. کیا کرتے ہیں؟ انتظار کہ حکام بدلیں گے، حالات بدلیں گے. انتظار میں، اسی انتظار میں یہ مدت پوری ہوتی ہے تو اللہ تعالی حدیث میں ہے کہ اس سے بدتر اس سے زیادہ بدتر حاکم ان پر مسلط کیا جاتا ہے. یہ کیا ہوا کہ 4 سال 6 سال صبر کیا، اس کے بعد اس سے بدتر حاکم آ گیا، پھر اس کو صبر کر لیں گے کہ ان کے صبر کی مدت قبر تک بھی ختم نہیں ہوگی. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری سے کہ ابو ذر یہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں مدینے والے نکالیں گے؟ کہ جی میں صبر کروں گا، پھر شام چلا جاؤں گا، ملک شام والے نکالیں گے، پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر صبر کروں گا، پھر مدینے آ جاؤں گا. فرمایا مدینے والے تمہیں دوبارہ نکالیں گے مدینے، پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ پھر میں مقابلہ کروں گا ذمہ داروں کا، کروں گا. کہ نہ ایسا مت کر.